اگر آسمان کو احساس ہوتا تو آسمان پھٹ اٹھتا. وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، یہ زمین کھل پڑتی. وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدًّا، اور یہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گر جاتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اس آسمان کو ذرا بھی احساس ہوتا، ذرا بھی فیلنگز ہوتے، ذرا بھی سمجھ ہوتی، اگر کوئی کہتا کہ اللہ نے بیٹا جنا، یہ آسمان پھٹ اٹھتا، یہ زمین کھل پڑتی، یہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گر پڑتا. لیکن ہم مسلمانوں کو کوئی فرق نہیں ہو رہا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں ہر روز ہمارے غیر مسلمان بھائی، ہمارے عیسائی بھائی، ہمارے ہندو بھائی ہر روز کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا، اور ہم مسلمان منہ بھی نہیں کھول سکتے. ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اللہ کو اپنی والدہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں کہتے ہیں، لیکن کیا صحیح حقیقت میں کرتے ہیں؟ جب ہمارے والدہ کو کوئی گالی دیتا ہے تو ہم کو اس کا سر توڑنا ہے، اس کے دانت توڑنا ہے، اس کی جان لینا ہے. ہر روز ہمارے غیر مسلمان بھائی کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا جنا، اور ہم مسلمان منہ بھی نہیں کھول سکتے. میں نہیں کہتا ہوں کہ ان کی جان لو، میں نہیں کہتا ہوں کہ ان کے دانت توڑو، میں نہیں کہتا ہوں کہ انہیں مارو، کم از کم اپنا منہ تو کھولو. کیا ہو گیا مسلم امہ کو؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی کہتا ہے کہ اللہ نے بیٹا جنا، اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے بری گالی دی. ہر روز ہمارے آفس میں، ہمارے اسکول میں، ہمارے یونیورسٹیز میں، ہمارے کام کرنے کی جگہ پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا. ساری دنیا میں آپ گھومو، ہمارے غیر مسلمان بھائی کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا، اور ہم ہمارا منہ بھی نہیں کھول سکتے. ان کو سدھارنے کی بات تو دور رہی، ہم جا کے ان کا ساتھ دیتے ہیں. اور جب کرسمس نصارے لوگ کا ایک تہوار ہے، جب کرسمس ہوتا ہے تو کئی مسلمان جا کے کرسچن لوگ سے کہتے ہیں میری کرسمس. آپ کو پتا ہے جب آپ میری کرسمس کہتے تو کیا کر رہے؟ آپ شہادت دے رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے نعوذ باللہ 25 دسمبر کو بیٹا جنا. آپ جب کہتے ہیں میری کرسمس، یہ کرسچن لوگ، یہ نصارہ لوگ، یہ 25 دسمبر کو کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام اپنے بیٹے کو جنا. نعوذ باللہ. وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا جنا ہوا بیٹا ہے، اور وہ 25 دسمبر کو اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں جنم دیا. اور ہم جب کہتے ہیں میری کرسمس، سدھارنے کی بات تو دور رہی، ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں اور ہم شہادت دیتے ہیں کہ اللہ نے 25 دسمبر کو بیٹا جنا. کیا ہو گیا میں مسلم امہ کو؟ جب ہمارے ہندو دوست ہمیں بلاتے ہیں کوئی تہوار کے لیے، اور ہمارے مہاراشٹر میں ایک بہت فیمس مشہور تہوار جو اب بھی چل رہا ہے وہ ہے گنیش چترتھی. آپ جانتے گنیش کو؟ گنیش چترتھی، گنپتی جانتے؟ گنپتی کو نہیں جانتے؟ کشمیر میں گنپتی نہیں بناتے، لیکن جہاں سے میں آ رہا ہوں مہاراشٹر سے اور باقی علاقوں میں ہندوستان میں ایک تہوار ہے جسے کہتے ہیں گنیش چترتھی، گنپتی. اگر کوئی ہندو دوست میرا مجھے اس تہوار کے لیے بلاتا ہے اور پرساد دیتا ہے، عام طور پہ ہم سب مسلمان جانتے ہیں، ہم سب مسلمان جانتے ہیں کہ پرساد کھانا حرام ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کم از کم 4 جگہ واضح طور میں فرمائے ہیں. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3، سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 145، اور سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 115 میں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، آپ کے لیے حرام ہے مرا ہوا گوشت، خون، خنزیر، اور وہ کھانا
جس کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے. جو بھی کھانا جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہے ہم جانتے ہیں کہ وہ حرام ہے. لیکن جب ہمارے ہندو دوست ہمیں بلاتے پوجا کے لیے اور جب پرساد پیش کرتے ہیں ہم اس کا دل نہیں توڑنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کرتے؟ ہم بسم اللہ بول کے کھا لیتے. کل ہم بسم اللہ بول کے شراب پئیں گے، پرسوں بسم اللہ بول کے خنزیر کا گوشت کھائیں گے. کیا ہوگا میں مسلم امہ کو ہم منہ بھی نہیں کھول سکتے. ہم ہمارے غیر مسلمان دوست کو ناراض نہیں کرنا چاہتے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر میں کہوں گا کہ میں پرساد نہیں کھاؤں گا تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا. ہم کو ہمارے غیر مسلمان کے دوستی زیادہ محبت ہے اللہ سے زیادہ. ہم ہمارا منہ بھی نہیں کھول سکتے. اسلام کی دعوت دینا بہت آسان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں کس طریقے سے دعوت دی جانی چاہیے. جیسے میں کہہ رہا تھا مثال کے طور پر اگر بمبئی میں کوئی ہندو میرا دوست مجھے اگر گنیش کی پوجا کے لیے بلائیں گا اور مجھے پرساد دیں گا تو میں ایک آسان سا سوال سے پوچھوں گا. میں اس سے پوچھوں گا یہ گنیش کون ہے؟ یہ گنپتی کون ہے؟ تو وہ ہندو دوست مجھ سے کہیں گا کہ یہ گنیش جو ہے وہ ہمارا بھگوان ہے. وہ شیوا بھگوان کا بیٹا ہے، بھگوان شیوا. اور یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ گنیش بھگوان شیوا بھگوان کا بیٹا ہے. اور ایک دن جب بھگوان شیوا اپنے گھر کے باہر نکلتے ہیں ان کی بیوی پاروتی اپنے جسم سے میل نکالتی ہے اور ایک بیٹا بناتی ہے. اور وہ کہتی ہے اس بیٹے سے کہ گھر کے چوکٹ پہ کھڑے رہو، گھر کے دروازے کے باہر کھڑے رہو اور کسی کو بھی گھر میں آنے مت دینا، میں آرام فرما رہی ہوں. تو اس کا بیٹا گھر کے باہر جاتا ہے اور دروازے پہ کھڑے ہو جاتا ہے. کچھ دیر بعد بھگوان شیوا واپس اپنے گھر پہ لوٹتے ہیں اور جب گھر میں داخل ہونے جاتے ہیں اس وقت ان کا بیٹا انہیں روک دیتا ہے اور کہتا ہے آپ اس گھر میں نہیں جا سکتے، آپ داخل نہیں ہو سکتے کیونکہ میری ماں آرام فرما رہی ہے. شیوا پیش میں آ کے اپنے بیٹے کی گردن اڑا دیتے. تو میں کہوں گا میرے ہندو دوست سے آپ کا بھگوان اپنے بیٹے کو نہیں پہچان سکا، کل جب میں مشکل میں رہوں گا تو مجھے کیسا پہچانیں گے؟ اور یہ ہندو دوست آپ سے کہیں گے، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں. اور یہ کہانی آگے بڑھتی ہے کہ بھگوان اپنے بیٹے کا سر اتنا دور اڑا ڈالتے کہ واپس نہیں لے کے آ سکتے تو لوگوں سے کہتے کہ پہلے جانور جو نزدیک میں آئیں گا آپ کے اس کی گردن اڑاؤ اور میرے پاس لے کے آؤ. تو پہلا جانور جو ان کے سامنے آتا ہے وہ ہے ہاتھی. تو وہ ہاتھی کی گردن اڑاتے اور شیوا کے پاس لے کے آتے اور بھگوان شیوا اپنے بیٹے کے سر پہ لگاتا ہے اور وجود میں آتا ہے گنپتی، ایک لڑکا جس کے سر کی جگہ ہے ہاتھی کا سر. میں کہوں گا اب اس کو بھگوان مانتے؟ میرا دوست کہے گا ارے جانے دینا ذاکر یہ تو کہانی ہے. ارے لیکن یہ آپ کا بھگوان ہے کیا؟ ارے ذاکر جانے دینا یہ تو صرف کہانی ہے. میں کہوں گا آپ مجھے ثابت کر کے دکھاؤ کہ گنیش بھگوان ہے اور میں پرساد کھاؤں گا کیونکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نام کا کھانا میں کھا سکتا ہوں. بولیں گا جانے دینا ذاکر یہ چھوڑ کہانی ہے یہ صرف میرے مذہب میں. میں کہوں گا نہیں مجھے ثابت کر کے دکھاؤ، ابھی میں اس کے پیچھے بھاگوں گا. اور یہ بہت آسان ہے. ہمیں کسی بھی غیر مسلمان کے خدا کو گالی نہیں دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 108 میں آپ وہ لوگوں جن کی وہ پوجا کرتے ہیں، جن لوگوں کی وہ اللہ کے علاوہ پوجا کرتے ہیں ان کو آپ گالی مت دو. جن لوگوں کی وہ پوجا کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ ان لوگوں کو آپ گالی مت دو، نہیں تو جہالت میں وہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو گالی دیں گے. تو ہمیں غیر مسلمانوں کے بھگوان کو گالی دینا حرام ہے. تو ہمیں کچھ نہیں کہنا چاہیے، صرف پوچھنا چاہیے یہ کون ہے اور وہ ہندو یا وہ غیر مسلمان اپنے آپ اپنا کام کریں گا. آپ کو انہیں برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، اسلام میں اجازت نہیں ہے. لیکن یہ تو پوچھ سکتے کون ہے یہ، آپ کا گنیش کون ہے، آپ کا بھگوان کون ہے. منہ تو کھولو.
ہم منہ کھولنے سے ڈرتے ہیں. اور میں جس شہر میں سے آ رہا ہوں بمبئی، آپ کو شاید پتا ہوگا اس کی فضا کیسی ہے، پر الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ غیر مسلمان میری اور عزت کرتے ہیں.